بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ سری لنکا میں جاری احتجاج کے دوران مظاہرین نے صدارتی محل پر دھاوا بول دیا۔ سری لنکا کے صدر گوتابیا راجا پکسا رہائش گاہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا کے صدر راجا پکسے کے ملک سے فرار کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، جبکہ حکومت نے دارالحکومت اور اطراف کے علاقوں میں غیر معینہ مدت تک کے لیے کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ مظاہرین نے صدارتی محل پر دھاوا بول دیا، جہاں وہ صدارتی محل کے ڈائننگ روم تک داخل ہو گئے اور محل کے کمروں اور راہداریوں میں صدر کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ روس کا یوکرین پر ایک اور حملہ، 5 شہری ہلاک۔ روسی افواج نے ایک بار پھر یوکرین پر حملے تیز کر دیے۔ تازہ بمباری میں کم از کم 5 شہریوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ یوکرین پر روسی حملے کئی ماہ سے جاری ہیں۔ کبھی حملے میں نرمی دیکھنے میں آتی ہے تو کبھی اچانک حملہ تیز کر دیا جاتا ہے۔ عالمی سطح پر روس پر زبردست تنقید کی جا رہی ہے، اس کے باوجود جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ 24 فروری سے جاری اس جنگ میں یوکرین بھی جھکنے کو تیار نظر نہیں آ رہا۔ بدترین بحران، سری لنکن وزیر اعظم وکرما سنگھے استعفیٰ دینے کو تیار ہو گئے۔ سری لنکا میں بدترین معاشی بحران کے پیش نظر وزیر اعظم وکرما سنگھے کل جماعتی حکومت بنانے کے لیے استعفیٰ دینے کو تیار ہو گئے۔ سری لنکن پی ایم آفس اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم وکرما سنگھے ملک کے معاشی بحران کے حل کے لیے کل جماعتی حکومت بنانے کے لیے مستعفی ہونے پر راضی ہو گئے۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا میں کل ہزاروں مظاہرین نے صدارتی محل پر دھاوا بولا اور مطالبہ کیا تھا کہ صدر راجا پکسے استعفیٰ دیں۔ چین اور امریکی وزراء خارجہ نے ملاقات کو تعمیری قرار دے دیا۔ امریکہ اور چین کے وزراء خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے، جسے دونوں فریقین نے تعمیری قرار دے دیا۔ انڈونیشیا کے شہر بالی میں ہونے والی اس ملاقات کے بارے میں امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ ہماری آج کی ملاقات سود مند، واضح اور تعمیری رہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ اور چین کے تعلقات نہ صرف ہمارے بلکہ پوری دنیا کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ چین تعلقات اور مسابقت کو ذمہ داری سے سنبھالنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیجنگ کے ساتھ سفارتکاری کے راستے کھلے رکھیں گے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جس سے برساتی نالے بھر گئے، جبکہ صوبے میں مواصلاتی نظام کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ بلوچستان کے ضلع کلات، خزدار، اوران، تربت، قلعہ یوسف اللہ، لسبیلا، چمن اور کوہلو سمیت کئی علاقوں میں طوفانی بارشیں ہوئیں، جبکہ لورالائی کے نواح میں قائم ڈیم بھی ٹوٹ گیا۔ چمن میں سیلابی ریلوں سے فائبر آپٹک کو نقصان پہنچا اور بینکوں کا سرور ڈاؤن ہو گیا، جس سے اے ٹی ایم سروس بند ہو گئیں، جبکہ کئی علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بھی معطل ہو گئی ہیں۔ سابق جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کے قتل کے الزام میں گرفتار 41 سالہ شخص نے انکشاف کیا ہے کہ اس کی والدہ ایک مذہبی تنظیم کے چکر میں پڑ کر دیوالیہ ہو گئیں، جس کی وجہ سے اس نے شنزو آبے کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ برطانوی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ اس شخص نے بیان میں انکشاف کیا ہے کہ اس نے سابق جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ اس کے خیال میں شنزو آبے بھی اسی مذہبی تنظیم سے تعلق رکھتے تھے، جس کے چکر میں پڑ کر اس کی والدہ دیوالیہ ہوئیں۔ سابقہ جاپانی وزیر اعظم کا قاتل ان دنوں بے روزگار تھا اور اسے گزشتہ روز نارا شہر میں شنزو آبے پر قاتلانہ حملے کے الزام میں جائے وقوع سے گرفتار کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک صدر رجب طیب اردوان کو ٹیلی فون کیا ہے اور انہیں عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے حکومت پاکستان اور عوام کی جانب ترکی کی حکومت اور
عوام کو عید کی مبارکباد دی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے بھی پاکستان کی حکومت اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بلوچستان اور سندھ میں جولائی میں ہونے والی بارشوں کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا کہ جس میں کالم وار انہوں نے بارشوں کا تقابل پیش کیا۔ پہلے کالم میں بتایا گیا کہ مختلف جگہوں پر یکم تا 9 جولائی زیادہ سے زیادہ بارش کتنی ہوئی، جبکہ دوسرے کالم میں اسی مدت میں 2022 کے دوران ہونے والی بارشیں ملی میٹر میں بتائی گئی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقے امرناتھ میں بادل پھٹنے کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کن بارش میں 16 افراد ہلاک اور 40 لاپتہ ہو گئے، جن میں زیادہ تر ہندوؤں کے مقدس مقام کی زیارت کے لیے آنے والے یاتری شامل ہیں۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں کے مقدس مقام امرناتھ میں ہونے والے تہوار میں شرکت کے لیے بھارت بھر سے ہزاروں یاتری پہنچے تھے، تاہم بادل پھٹنے کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکت خیز بارش سے ڈیم ٹوٹ گئے اور سیلابی ریلا پیدا ہو گیا۔ بھارت میں حجاب کی بنا پر لڑکیوں کا ایک اور سکول بند کر دیا گیا۔ بھارت میں مودی کی انتہا پسند ہندو حکومت نے طالبات کے باحجاب ہونے کا بہانہ بنا کر لڑکیوں کا ایک اور سکول بند کر دیا۔ ایک میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی ریاست کرناٹک کی بی جے پی کی حکومت نے سکول میں حجاب کے ساتھ تعلیم کی مخالفت جاری رکھتے ہوئے اس ریاست میں طالبات کے باحجاب ہونے کا بہانہ بنا کر لڑکیوں کا فاروقیہ سکول بند کر دیا۔ پاکستانی سفیر مسعود خان کی امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان کی امریکی صدر سے ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات اوول آفس وائٹ ہاؤس میں ہوئی۔ اس موقع پر مسعود خان اور صدر جو بائیڈن نے دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات کے دوران پاکستانی سفیر مسعود خان کا کہنا تھا کہ صدر جو بائیڈن سے ملنا اعزاز کی بات ہے۔ صدر جو بائیڈن سے ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ٹیلی فونک گفتگو کی اور عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے مملکت بحرین کے برادر عوام کی مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کی طرف سے عید کی پرتپاک مبارکباد کا جواب دیتے ہوئے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے عوام کے مفاد کے لیے باہمی تعاون کو وسیع کرنے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان اور بحرین کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں۔ شہر قائد میں مونسون کی بارشوں کے باعث اب تک 17 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ادھر بلوچستان میں اب تک 12 سے 60 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ پی ڈی ایم اے نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے۔ بلوچستان میں مونسون بارشوں کا اسپیل 10 جولائی کے بعد بھی جاری رہنے کا امکان ہے، جبکہ عوام حکومتی سرگرمیوں سے نالاں ہے۔ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی نے پی ڈی ایم میں بلوچستان کا دورہ کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر کوئٹہ بلوچستان میں سیلاب کی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں۔ انہوں نے بلوچستان میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کا جائزہ لینے کے لیے کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی نے پی ڈی ایم میں بلوچستان کا دورہ کیا۔ مری میں لینڈ سلائیڈنگ، پنجاب کے مختلف شہروں کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے نے شدید بارشوں کے پیش نظر مری میں لینڈ سلائیڈنگ اور پنجاب کے مختلف شہروں کے ندی نالوں میں
طغیانی کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق مونسون ہوائیں شدت کے ساتھ ملک میں داخل ہو رہی ہیں، جس کے باعث آج سے 12 جولائی کے دوران پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے، جس کے تحت راولپنڈی، گجرانوالہ، سرگودا، ساہیوال، فیصلہ آباد اور لاہور ڈویژن میں بھی بارش متوقع ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔